اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال نے ایک بار پھر توفیق دی کہ آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کو موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے خداوند متعال کے لا ریب کتاب سورۃ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے اول اور بنیادی جو شرط قرار دی گئی ہے وہ ایمان کا ہونا ہے۔ اگر اس انسان کے دل میں ایمان کا محرک موجود نہ ہو تو انسان کے اعضاء سے عمل کا ثبوت پیش نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر عمل کی دلیل پیش نہ کی جائے تو ایمان کا ثبوت بھی نہیں ملتا۔ اب خداوند متعال فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومنین فلاح پا گئے، وہ مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ اس آیت میں خداوند متعال مومنین کے لیے ایک خوشخبری کو بیان کرتا ہے کہ کامیاب صرف وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ مومن جو نماز کو انجام دیتا ہے وہ فلاح پا گیا، بلکہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو انجام دے، کیونکہ مومن بنتا ہی تب ہے جب نماز کو انجام دے۔ لیکن جو مومنین نماز کو خشوع کے ساتھ انجام دیتے ہیں وہ مومنین کامیاب اور کامران ہیں۔ اب یہاں پر خشوع کے جو اقسام بیان کی گئے ہیں، خشوع کے 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1، انسان کا دل خشوع کے ساتھ ہو، یعنی مطلب کیا کہ انسان کی دل خداوند متعال کی عظمت کے سامنے سر خم تسلیم کرے۔ اور دوسرا خشوع اعضاء کا خشوع ہے۔ اعضاء کے خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان حالت قیام میں ہے تو اس کی نگاہ جو ہے وہ مرکوز ہو سجدہ گاہ کی طرف۔ اگر یہ انسان حالت رکوع میں آ جائے تو اس انسان کی جو نگاہ ہے وہ دونوں پاؤں کے درمیان ہو۔ اگر جب یہ انسان حالت سجدہ میں جائے تو اس انسان کی نگاہ مرکوز ہو ناک کی طرف، اور جب یہ انسان بیٹھ جائے تو اس انسان کی نگاہ مرکوز ہو دامن کی طرف، اور اس کے بعد ایسا کوئی عمل انجام نہ دے، ایسا کوئی کام انجام نہ دے جو نماز کے متنافی ہو۔ اگر اس طرح کرے گا تو یہ انسان کے لیے اعضاء کا خشوع ظاہر ہو جائے گا۔ اب اعضاء کا خشوع جو ہے یہ انسان کے دل سے وجود میں آتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو اعضاء کا خشوع ہے یہ وجود میں آتا ہے انسان کے دل کے خشوع سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے پڑھتے اپنی داڑھی کو چھیڑ رہا تھا، اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ اگر اس انسان کا دل خشوع کے ساتھ ہوتا تو یقیناً اس کے اعضاء بھی خشوع کے ساتھ ہوتے، یعنی پھر یہ انسان اپنی داڑھی کے ساتھ نہیں کھیل پاتا بلکہ خداوند متعال کے سامنے
آرام اور خشوع کے ساتھ نماز کو پڑھ لیتا۔ اب جب یہ انسان نماز کو انجام دے جائے اور نماز کو کامل طریقے سے پڑھ لے تو اس انسان کی نماز انسان کو معراج بھی کرا دیتی ہے، اور پھر یہ نماز خداوند متعال کے قریب بھی کرتی ہے، اور یہ نماز گناہوں سے بھی دور کرتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اس نماز میں خشوع نہ پایا جائے تو وہ نماز قبول بھی نہیں ہوتی اور اس کا انسان کو ثواب بھی نہیں ملتا۔ ہاں، البتہ اس کا ایک فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ جب انسان بغیر خشوع کے ساتھ نماز کو انجام دیتا ہے تو خداوند متعال کا جو واجب کیا گیا عمل ہے وہ تو اس سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کو گناہ نہیں ملتا اس کو ترک کرنے سے۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کو اور ہمیں نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔